حوادث کی دنیا میں کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو بظاہر معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے سیاسی و سماجی منظرنامے پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی بیانیے، منظم جماعتیں اور طاقتور حکومتیں بھی اس کے اثرات محسوس کرنے لگتی ہیں۔ Already parasites in society. You attack you people, you attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. کاکروچ جنتا پارٹی کا اچانک ظہور بھی شاید ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جب بے روزگار نوجوانوں کے تعلق سے وہ حقارت آمیز ریمارک دے رہے تھے تو شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اقتدار کے ایوانوں کو مطمئن کرنے والی زبان میں ادا کیا گیا ایک جملہ نادانستہ طور پر ہندوستان کی جینزی کو بیدار کر دے گا۔ بظاہر یہ عدالتی ماحول میں کیا گیا ایک تبصرہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاکھوں نوجوانوں کے اندر برسوں سے سلگتے ہوئے غصے، محرومی اور احساس تحقیر کو زبان دے گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تیز رفتار مقبولیت کے اعتبار سے کاکروچ جنتا پارٹی نے بی جے پی اور کانگریس دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق بی جے پی نے 2014 سے اب تک تقریباً 80 لاکھ جبکہ کانگریس نے 70 لاکھ فالوورز حاصل کیے، لیکن کاکروچ جنتا پارٹی نے صرف ایک ہفتے کے اندر 2 کروڑ 10 لاکھ فالوورز کا ہنسا عبور کر کے پورے سیاسی حلقے کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ محض سوشل میڈیا کی ایک وقتی لہر نہیں، یہ دراصل اس خاموش اضطراب کا دھماکہ ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستانی نوجوانوں کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی غیر یقینی کی کیفیت، دوسری طرف مسابقتی امتحانات میں مسلسل پیپر لیک، امتحان کی منسوخی، تقرریوں میں تاخیر اور مستقبل کے تعلق سے شدید بے اعتمادی، ان تمام عوامل نے نوجوان نسل کو نفسیاتی طور پر بے حد مضطرب کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد تقریباً 89 بڑے امتحانات پیپر لیک کی نظر ہو چکے۔ حالیہ نیٹ تنازع نے اس غصے کو اور زیادہ شدید کر دیا۔ لاکھوں طلباء یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر برسوں کی محنت کے بعد بھی امتحانات محفوظ نہیں تو پھر ان کے خوابوں کی ضمانت کون دے گا؟ اسی پس منظر میں چیف جسٹس آف انڈیا کا تبصرہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کا موازنہ کاکروچوں سے کیا۔ یہ لفظ نوجوانوں کے ذہن میں محض توہین کے طور پر نہیں اترا، بلکہ اس نے ایک اجتماعی نفسیاتی رد عمل کو جنم دیا۔ نوجوانوں نے گویا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر نظام انہیں کاکروچ سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی شناخت کو احتجاج کی علامت بنا دیں گے۔ یہیں سے کاکروچ جنتا پارٹی وجود میں آئی۔ عالمی میڈیا اور ہندوستان کے معتبر صحافتی اداروں نے اس تحریک کو محض آن لائن مزاح یا سیاسی شرارت ماننے سے انکار کیا ہے۔ کئی تجزیوں میں اسے ہندوستانی نظام کی سڑان کا رد عمل قرار دیا گیا۔ بعض رپورٹس میں یہ جملہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کاکروچ گندی جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں اور اگر وہ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں کہیں نہ کہیں شدید گندگی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کا رد عمل بھی غیر معمولی دکھائی دیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے گئے، تحریک کے پس پردہ بیرونی ہاتھ ہونے کے الزامات عائد کیے گئے اور اسے قومی بیانیے کے خلاف ایک خطرناک رجحان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کی یہ بوکھلاہٹ دراصل اس خوف کی علامت ہے کہ یہ تحریک محض ایک میم نہیں بلکہ نوجوانوں کے اندر بڑھتے ہوئے سیاسی غصے کی نئی زبان بن سکتی ہے۔ اس پورے معاملے کا تشویشناک پہلو اپوزیشن کی ناکامی بھی ہے۔ ہندوستان کی روایتی اپوزیشن جماعتیں، خصوصاً کانگریس اور دیگر سیکولر پارٹیاں، نوجوانوں کی اس بے چینی کو اس شدت، جذبات اور زبان میں پیش نہیں کر پا رہی ہیں جس کی آج کی نئی نسل متلاشی ہے۔ جینزی صرف تقریریں نہیں چاہتی، وہ اپنے دکھ، اپنی محرومی اور اپنی بے عزتی کا واضح اعتراف اور علاج چاہتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرنا چاہتی ہے کہ کوئی سیاسی قوت واقعی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مگر جب اپوزیشن نوجوانوں کے جذبات سے حقیقی طور پر کنیکٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے تو کاکروچ جنتا پارٹی اسی خلا کو پر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا ابھرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ ہندوستان کی نئی نسل اب سیاست کو صرف جلسوں،
نعروں اور ٹی وی مباحثوں کے ذریعے نہیں دیکھ رہی، وہ اپنی الگ سیاسی زبان تشکیل دے رہی ہے، ایسی زبان جس میں طنز بھی ہے، غصہ بھی، مزاح بھی اور شدید مایوسی بھی۔ ممکن ہے کہ یہ تحریک کبھی انتخابی سیاست کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن اس نے ایک اہم کام ضرور کر دیا ہے۔ اس نے بے روزگاری، مہنگائی، پیپر لیک، ذہنی دباؤ اور نوجوانوں کے احساس بے توقیری کو ملک گیر بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ اب یہ تحریک آگے چل کر محض ایک وقتی آن لائن لہر ثابت ہوگی یا ایک سنجیدہ سیاسی مزاحمت میں ڈھل جائے گی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ اس کا انحصار اس کے بانی کی سیاسی بصیرت، کارکنوں کی استقامت اور طاقتور سیاسی قوتوں کے دباؤ کا سامنا کرنے کی صلاحیت پر ہوگا۔ لیکن فی الحال سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک تنزیہ استعارہ 2-3 دنوں کے اندر ہی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نوجوانوں کے جذبات، غصے اور محرومی کی ترجمانی کرنے لگا؟ اس سوال کا جواب شاید ہندوستان کے سیاسی، تعلیمی اور معاشی نظام کے اندر پھیلتی ہوئی اس گہری بے چینی میں پوشیدہ ہے جسے اب محض نعروں، اشتہارات اور جذباتی خطابات کے ذریعے دبانا ممکن نہیں رہا۔ بے روزگاری، پیپر لیک، مہنگائی اور مستقبل کے تعلق سے بڑھتی ہوئی غیر یقینی نے نئی نسل کے اندر ایک خاموش اضطراب پیدا کر دیا ہے جو اب طنز اور ڈیجیٹل احتجاج کی شکل میں باہر آ رہا ہے۔ بہرحال جب کسی معاشرے کا نوجوان طنز میں بولنا شروع کر دے تو وہ محض تفریح نہیں ہوتی، وہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔